السلام علیکم دوستو۔ زندگی میں انسان کی کچھ ایسی لا حاصل خواہش ہوتی ہے جن کا حاصل ہونا انسان کو مشکل لگ رہا ہے۔ اس حاصل اور لا حاصل چیزوں کے حصول کے لیے انسان محنت اور کوشش اور دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، دل بے چین اور اداس رہتا ہے۔ اگر ایسی ہی کشمکش سے گزر رہے ہو تو سنو، جان رکھو، کبھی بظاہر دکھنے والا نقصان بڑے فائدے کا اشک ہوتا ہے۔ ہر تکلیف، پریشانی، دکھ، حالات، غم، بیماری، اذیتیں کسی نہ کسی انعام کی پیش بندی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنا خاص کر کے کچھ دینا چاہتا ہے۔ جان رکھو، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا اتنی بڑی تکلیفیں کسی بڑے فائدے کی طرف اشارہ نہیں دے رہی؟ وہ حالات جو مصیبت سے بنے ہو وہ رب کی رحمت کو جوش دلانے والے ہوتے ہیں۔ جان رکھو، اگر آپ تلاش میں ہوں نہ آسان راہوں کی جس سے آپ کا رب خوش ہو کر اپنے ابر کرم سے آپ کے غموں کو خوشیوں سے بھر دے تو سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جو خواب دیکھتے ہو اور جو تم امیدیں لگاتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعاؤں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارے نصیب کو تمہارا رب بدلنے والا ہے۔ جان رکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ دراصل دعاؤں کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ جان رکھو، راتوں کو پیاری نیند قربان کر کے اٹھنا، دل میں ایک آرزو اور امید لے کر اٹھنا ایک مشکل اور مشقت والا کام ہے۔ جب اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتے ہیں، یقیناً کوئی بڑی ہی طلب ہوتی ہے، بڑی ہی امید ہوتی ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وقت میرے رب نے مجھے نیند سے جگایا ہے، یہ میرے اللہ سے بہت بڑے درجے کا پیار ہوتا ہے تو وہ اپنے حضور بلاتا ہے۔ تو پھر ایسے میں جب ٹھنڈیاں لگ رہی ہو، راتوں کو اٹھنے میں پریشانیاں دشواریاں ہوتی ہو تو کتنی ہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنا گرم بستر چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یاد رکھو، کتنے خوش نصیب لوگ ہوگے جس کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے اور پھر فرشتوں سے فرماتا ہے، تم گواہ رہنا، میرے اس بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا۔ جان رکھو، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب نہیں ہوتا، بس اسے ہی یہ سجدے ملتے ہیں جسے وہ رب چن لیتا ہے۔ اس لیے تکبر کے بجائے ہمیں ہر لمحہ عاجزی سے بہت شکر گزار ہونا چاہیے جس کو یہ سجدہ عطا کیا گیا ہو اور وہ گہری نیند قربان کر کے اٹھا ہو، اور جو یا تو اللہ کا عاشق ہوگا یا تو طلب صادق ہوگا جسے واقعی شدت سے کچھ پانے کی طلب ہوگی اور اپنی دعاؤں سے معجزہ ظاہر کروانے ہیں تو وہ تہجد کی دعاؤں کو ضرور اپنا لے گا۔ جان رکھو، اگر آپ کو واقعی کوئی طلب ہے یا محبت کی سچی نیت، آپ کو واقعی آپ کی چاہت، آپ کو کوئی چیز آپ کو مل جائے، آپ کے رکے ہوئے کام بن جائے اور آپ کی دعاؤں پر کن فیکون کے فیصلے ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی تہجد کا ادا کرنا ہے۔ اس وقت اس کے در کو ضرور آئیے گا۔ جانتے ہو، بہت سے روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ جب طلب واقعی سچی ہو تو بندہ پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی ٹھنڈی ہے، کتنی گرمی ہے، بس اسے تو رب کو منانا ہے۔ تاریخ جہاں گواہ ہے، جس نے وقت تہجد میں اپنے رب سے جو مانگا اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کیا گیا۔ جسے اللہ رب العزت نے دین کے اجالوں کو ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے راتوں کے اندھیریوں کے نام بھی لکھ رکھے ہیں۔ جب تہجد کی یہ ٹھنڈی اندھیری راتوں میں طویل سجدے کے ساتھ جب اللہ کے روبرو رو رو کر اپنے دل کا حال سناتے ہیں نا تو فجر تک کے اندھیرے میں سب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی روشنی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ فجر کے آغاز سے اللہ بھی تو اپنی نشانیاں دکھا کر آپ کو سمجھا
رہا ہوتا ہے نا کہ غم کے اندھیروں کے بعد تمہاری زندگی میں بھی ایسے ہی اجالے کروں گا، ایسے ہی تاریکیت چھٹ جائے گی۔ میرا رب قرآن میں خود فرما رہا ہے، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، جہازوں میں، دریا میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں سے لے کر جو چلتے ہیں، اور اس پانی سے جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہو، پھر اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنا ہو، اور ہر قسم کے چلنے والے جاندار میں وہ پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ان ساری باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر ان سب کے بعد بھی ہمیں یقین کرنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر یہ ہماری نظر کی کوتاہی ہے۔ جس خدا نے یہ نظام بنایا ہے، سردی گرمی، دن رات، اندھیری روشنی، یہ تبدیلیاں کیا ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ کرنا تو مجھے ہے، میں تمہاری تقدیر کو لکھنے والا ہوں، میں کاتب تقدیر ہوں، میں ہی تمہاری بگڑی کو سنوارنے والا ہوں، تاکہ ہم غور کریں، ہم سمجھے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، اس لمحے ان چیزوں پر تو غور کرے، وہیں سے آپ کو راستہ مل جائے گا۔ جب وہ ہمیشہ اندھیری کو قائم نہیں رکھتا تو پھر آپ کی زندگی کے اندھیرے کو کیوں قائم رکھنے دے گا؟ ہاں، کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ ہم اس در سے کبھی نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے جو آنسو تہجد کی راتوں میں نماز کے سجدے میں بہاتے ہو وہ کیا معمولی ہے؟ لوگوں کی نظروں میں وہ پانی ضرور ہوگا، مگر اللہ کی نظروں میں جو خالی کے جہاں ہیں، یہ پانی، یہ نمی، یہ آنکھوں کے اشکے جو خالی اس کی محبت سے آپ کی آنکھوں کے اندر سے ہلکی سی جھلک نکل گئی ہو، جو آپ کو خود محسوس بھی نہ ہوتی ہو، مگر وہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کتنی وقت، کس وقت کتنی نمی اتری تھی، دل میں اٹھتی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے۔ اس کے بدلے میں وہ پہلا انعام دیتا ہے کہ آپ کے دل کو اپنی یادوں سے بھرتا ہے۔ اس کا دوسرا انعام یہ ہوتا ہے وہ اپنے قرب دیا کرتا ہے، آپ کو سجدے دے دیے، آپ کو طلب لگوا دی، اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں سے خوشیوں سے بھر دے گا۔ یہ ہم ہی ہیں جو جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، وقتی طور پر غرض پوری نہ ہو تو یہ مایوسی اترتی ہے، دل اداس ہوتا ہے، کوئی چیزوں کو دور ہم سے کرتا ہے تو کئی دفعہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہمیں آزمانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ اللہ سے پیچھے نہ ہٹیں۔ معجزہ زندگی میں ان لوگوں کو لازمی حاصل کرتے ہوئے دیکھے ہیں جنہوں نے ہار نہ مانی اپنے رب کو منانے میں، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے اسے ایسا دیا کہ جو مانگ رہے تھے اس سے بڑھ کر بھی مل گیا۔ یہ ایک آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ خوشیوں کے دروازے کھولے گا۔ ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضرورت کو پورا فرمائے، اس مبارک ماہ کے اندر ہر خوشیاں نصیب فرمائے، سچی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والا بنائے، جو کسی سے کہہ نہیں سکتے اور کسی سے مانگ نہیں سکتے اس کو دینے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملے گی، زندگی رہی تو ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ بندی کو اجازت دیجیے۔